आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिर अनवार सहर ट्रांसमिशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर खिदमत है। रहमतें बरसाता हुआ पहला अशरा इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। आज मेरे साथ मेहमान जो हैं वो उनमें शायर भी हैं, नात ख़्वां भी हैं, और आज हमने एक डॉक्टर को भी ज़हमत दी है। आज मेरे साथ साथी मेज़बान हैं सरफराज अमान। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। वाकई मंसूर भाई देखें किस तरीके से माशाल्लाह ये रहमत का अशरा हमसे दूर होता जा रहा है, और उसी सिलसिले के अंदर आज 2025 के नवे सेहरे की इख्तितामी जो मामलात हैं वो आज आप देखेंगे, और हमारे साथ बहुत मोहतरम मेजाज जो मेहमान बिल्कुल खसूसी बिल्कुल, मौजूद हैं। मैंने जैसे मैं जिक्र किया चाहूँगा कि आप उनका अपनी ज़बान से बाकायदा तारुफ करा दें तारुफ ताकि हमारे देखने वाले हमारे साथ जुड़ जाएं और बैठ जाएं बिल्कुल। कि आज हमारे साथ शायर अहले बैत जो है वो मौजूद हैं। बड़ा हमारे अहद के एक खूबसूरत शायर मिर्ज़ा कैसर मेहंदी। अस्सलामु अलैकुम। और इनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं। मैंने महसूस किया कि अल्लाह का करम हो जाता है हर घर पे, और रमज़ान जब आता है तो दस्तरखान सज जाते हैं। उसमें कुछ हम एतदाल से खाते हैं, कभी कभी बेअतदाली से भी खा लेते हैं। तो हमें कैसे इन चीज़ों को कवर करना है, तो आज हमने एक ऐसे बड़े भाई, ऐसे शफ़ीक़ और मेहरबान बड़े भाई को ज़हमत दी है जो तसव्वुफ़ का तो हवाला साथ रखते ही हैं, साथ साथ डॉक्टर भी हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद शफ़ीक़ चिश्ती। अस्सलामु अलैकुम। और इसके साथ साथ दो ऐसे नात ख़्वां जो बहुत ही अल्लाह ताला ने जिन पे करम किया है, खुश इल्हानी जिनको अता की गई है। पहले मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है नात ख़्वां, नोहा ख़्वां, मनक़रत ख़्वां एज़ाज़ मेहंदी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। और इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं हमारे एक बहुत अच्छे नात ख़्वां अज़ीज़ुद्दीन ख़ाकी मरहूम के साहबज़ादे हाफ़िज़ ज़काउद्दीन ज़की। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तो नाज़रीन कराम, आज की बहुत अच्छी महफ़िल सजने वाली है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे साथ रहेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं हम डॉक्टर साहब आपसे। जैसे मैंने कहा कि कुछ एतदाल से खा रहे होते हैं हम लोग, कुछ बेएतदाली से खा रहे होते हैं। तो ये रमज़ान जो है वो कायदे से तो हमें स्लिम करने आता है, लेकिन हम लोग वेट गेन कर लेते हैं। कैसे बेहतर किया जा सकता है इन मामलात को? अच्छा, रमज़ान जैसे ही आता है तो समझा ये जाता है कि हमने कुछ चीज़ें खानी है, कुछ नहीं खानी है, और मकसद ये होता है कि हमारा जिस्म बैलेंस रहे। लेकिन अल्लाह ताला का इरशाद गिरामी है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। यानी रब की ज़ात जो है वो इरशाद फरमा रही है इस एक आयत में कि पहले दावत दे दी कि आपको एक काम करना है, ठीक हो गया। फिर सेकंड हिस्से में जो है मोटिवेशन दे दी कि ये काम तुम्हारे लिए नया नहीं है, इससे पहले वाली उम्मतों ने भी किया है, और थर्ड में उसका निचोड़ दिया जा रहा है ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। अब असल जो रमज़ान का मकसद है वो ये है कि मुत्तकी बन जाए। अब मुत्तकी बनने के लिए जो है तकाज़े हैं वो एक जिस्मानी है, एक रूहानी है। हम सब के सब जो है वो जिस्मानी तकाज़ों पर तो जोर देते हैं, और पूरा जोर उसी पे लगाया हुआ है मेरा ख्याल है। जोर उसी पे लगता है, लेकिन जो रूहानी तकाज़े हैं, जो असल मकसद है रमज़ान शरीफ का, उसको भूल जाते हैं। और उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हमें लगा ही उस पर दिया गया है। जितनी नॉलेज दी जाती है वो जिस्म से मुतालिक दी जाती है। हमारे यहाँ जिस्म से रिलेटेड लोग बहुत ज़्यादा हैं, सही, लेकिन उस रूह की तालीम दी ही नहीं जाती, तो मुआशरा उस तरफ ज़्यादा नहीं है। जहाँ तक बात है कि बेअतदाली, तो ये बेअतदाली का ताल्लुक जो है जिस्मानी भी है, रूहानी भी है। जिस्मानी बेअतदाली तो ये है कि आपके सामने चीज़ें तो सारी आ गई, लेकिन आपका जिस्म एक ख़ास तरतीब से उनको डाइजेस्ट करता है। बिल्कुल सही। तो आपने वो चीज़ें लेनी हैं जो आप आम जिंदगी में ले रहे थे, अगरचे इस वक्त इजाफी हैं, लेकिन आपने उनके गिर्द रहना है और वो भी कम खानी है। तो फिर ये होगा कि आपको जिस्मानी फ़वाइद हासिल हो जाएंगे। और अगर आपने रोज़ा रख कर भी ना तो एहतियात की आँखों की, ना एहतियात की ज़ुबान की, ना एहतियात की चलने फिरने की, तो फिर आपको रूहानी फ़ायदा भी हासिल नहीं होगा। तो यूँ हमें जो कोशिश करनी है वो ये करनी है कि अपने आप को एतदाल पे रखना है दोनों लिहाज से, और ज़्यादा जो फोकस करना है वो रूहानी तकाज़े पर करना है
کہ آپ کو یہ ٹریننگ کا مہینہ مل گیا ہے. رمضان شریف ایک ٹریننگ کا مہینہ ہے. عام دنوں میں بھی ہم پر وہی پابندیاں ہیں، اسلام ایک ہی ہے. عام دنوں پر بھی جو ہمارے اوپر پابندیاں وہ ہم نے کرنی ہیں، لیکن ہم نہیں کر پاتے. ہم سستی کی نظر ہو جاتے ہیں. کبھی ہم یہ بہانہ بنا لیتے ہیں کہ آفس میں زیادہ تاخیر ہو گئی تھی، کبھی ہم بہانہ بنا لیتے ہیں بیوی بچوں کا یا کام کاج کا، اور ہم ان مذہبی جو ہماری تقاضے ہیں ان میں ہم اپنے آپ کو ڈیلے کر دیتے ہیں. لیکن رمضان ٹریننگ دیتا ہے باقاعدہ طور پر پابندی وقت کا، کہ پابندی وقت کے ساتھ آپ نے ان چیزوں کی احتیاط کرنی ہے. صحیح. جو لوگ کرتے ہیں وہ دونوں فوائد جو ہے وہ ڈاکٹر حاصل صاحب، کرتے ہیں. بینگ اے ڈاکٹر، آپ کیا بتائیں گے ناظرین کو کہ سحری میں کن چیزوں سے بچنا ہے، جو کہ زیادہ تر لوگ آپ دیکھتے ہیں کھانے کے بعد بیمار بھی ہو جاتے ہیں، ہیڈیچ کا بھی پرابلم رہتا ہے، پیٹ درد کا پرابلم رہتا ہے، معدے کے کئی ایک کیسز چل رہے ہیں آج کل، تو آپ ناظرین کو کیا بتانا وہ چاہیں گے کہ کن چیزوں سے؟ سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ بڑی وائرل جی. ہوئی ہے کہ شریعت نے تو روزے فرض کیے ہیں، جی. پکوڑے تو ہم لوگوں نے خود فرض کیے ہیں. جی بالکل صحیح. پکوڑوں کے تعلق جو ہے وہ افطاری سے آگے پہلے سحری. بات سحری افطاری دونوں ملا دی جی میں جی نے. دونوں ملا کے. دونوں مل گئی. اچھا، سحری جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک خاص ٹائم میں آپ کو اٹھنا ہے، اور اسی وقت جو ہے دسترخوان پہ ساری چیزیں موجود ہیں. آپ عام دنوں میں وقفے سے چیزیں لے رہے ہوتے ہیں، لیکن وہاں ایک ہی وقت میں ساری چیزیں موجود ہیں. اب آپ کی جو خوراک ہے، خوراک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جسم میں ایبزارب ہو جائے اور جو ویسٹ پروڈکٹ ہیں وہ ڈرین آؤٹ ہو جائیں. صحیح. یا تو اب ہماری جو خوراک ہے وہ 3 بیسک چیزوں پر مشتمل ہے، یعنی کہ ہمیں کاربوہائیڈریٹ چاہیے، پروٹین چاہیے اور فیٹ چاہیے. اب ہوتا یہ ہے کہ کاربوہائیڈریٹس بہت ایزیلی اور بہت تیزی کے ساتھ ڈائجسٹ ہو جاتے ہیں، پروٹین اس کے مقابلے میں دیر سے ڈائجسٹ ہوتے ہیں، اور فیٹ سب سے دیر سے ڈائجسٹ ہوتا ہے. صحیح. تو ہمیں ان تینوں چیزوں کو بہت بیلنس طریقے سے لینا ہے اور مقدار میں کم لینا ہے، اعتدال کے ساتھ. اب آپ نے کہا کہ کیا لینا چاہیے، جو کن سے بچنا چاہیے. ہاں بالکل اسی کی طرف آ جاتے ہیں کہ عام دنوں میں جو چیز آپ کھا رہے تھے سحری میں وہ چیز لے سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے پراٹھا لیا، فیٹ آپ کو مل گیا. پراٹھا لیا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے کاربوہائیڈریٹس مل گئے، اور اس کے ساتھ اگر آپ نے سالن جو ہے وہ کری جو ہے وہ اگر آپ نے اس کا گوشت کا یا دال تو پروٹین آپ کو مل گیا. لیکن یہ ساری چیزیں محدود لینی ہیں. اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے سحری میں دہی کو مسٹ کر دیا. اچھا. اور دہی کھانے کے فوراً بعد ٹائم ہی نہیں ہوتا. ہم تو اٹھتے بھی پورے ٹائم پہ ہیں، حالانکہ وہ لمحات مل جاتے ہیں کہ آپ تہجد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہم اٹھتے ہی پورے ٹائم پہ ہیں. ایک طرف دہی کھاتے ہیں، دوسری طرف چائے پی لیتے ہیں. اب یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. بڑی اہم بات کر رہے ہیں جیسے ہی آپ نے یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ لے لی جی تو پھر وہی ہو رہا ہے جو شہر میں اس وقت چل رہا ہے کہ ہر کوئی اپنے پیٹ کو لے کے جو معاملات چل رہے ہیں، پورا تو آپ یہ تجویز کر رہے ہیں کہ اگر آپ سحری میں دہی کھا رہے ہیں یا لسی پی رہے ہیں تو پھر آپ چائے سے گریز کریں. جی. یا اگر یہ دونوں چیزیں لینا کو ناگزیر ہو رہا ہے تو پہلے کیا لیا جا سکتا ہے اور پھر تھوڑے سے وقفے کے بعد اگر جلدی اٹھ گئے تو؟ اب یہ کام آپ نے آسان کر دیا. اصل میں لینی ہے دہی، کیونکہ دہی پرو بایوٹکس ہے. پرو بایوٹکس وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ڈائجیشن میں ہیلپ کرتی ہیں یا ڈائجسٹیو انزائمز کی پروڈکشن میں ہیلپ کرتی ہیں. اب آپ نے دہی لے لی تو پرو بایوٹکس آپ نے رزلٹ لے لیے، ڈائجیشن آپ نے اپنا اچھا کر لیا. لیکن آپ پر بانڈنگ جو ہے وہ یہ ہے کہ دہی اور چائے میں مناسب گیپ ہو. آپ شروع میں دہی لے لیجیے، دہی لے لیتے ہیں، اور آخری اوقات میں چائے پی لیجیے. آخری ٹائم میں ظاہر ہے کلوزنگ میں آپ چائے جو ہے. کراچی والے ڈاکٹر صاحب چائے کے بغیر نہیں رہ سکتے، مطلب وہ بہت ساری ایسی مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کسی کے بغیر بھی رہا جا سکتا ہے، چائے کے بغیر نہیں رہا جا سکتا. بالکل صحیح. اور آپ نے ایک لفظ پہلے بھی کہا تھا، اس کے بغیر بھی نہیں رہ سکتے. ہم بھی کراچی والے ہیں تو ظاہر ہے کہ نہ تو ہم چائے کے بغیر رہ سکتے ہیں اور نہ افطاری کے وقت جب تک پلیٹ بھر کے ہمارے سامنے پکوڑے نہ آ جائیں ہم یہ سمجھتے ہیں روزہ ہوا ہی نہیں ہے. حالانکہ دہی آپ الگ ٹائم میں کر لیں، شروع میں لے لیں، پھر کچھ چیزیں لے لیں، پھر آخر میں چائے لے لیجیے. اور پھر سب سے اہم بات جو آپ نے واضح کر دی کہ دہی آپ شروع میں لے لیں اور چائے وہ آخری وقت میں، اور اعتدال جو ہے وہ سب سے اہم ضروری گفتگو ہے. قاسم بھائی آپ کی طرف آؤں گا. گفتگو جو اعتدال کی ہو رہی ہے،
یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہینہ دے دیا ہے اس میں ہم نے ہر چیز کا اعتدال اگر قائم کر لیا تو ہماری تو پھر زندگی سمجھ گئی نا. میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ ایک پیکج دے دیا ہے. بے شک 11 مہینے اگر آپ نے کوئی لرزشیں کی ہیں, سستیاں کی ہیں, کائلیاں کی ہیں, تو یہ ایک مہینے کا ایک ایسا پیکج آ گیا آپ کے پاس کہ بھائی جی جی یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے. کیا کہنا چاہیں گے ہمارے سننے والوں کو؟ دیکھیے اس میں وہی میں کہوں گا کہ اعتدال ضروری ہے, جی ہاں, اور ہیوی چیزیں جو ہیں سحری میں جو ہے نا استعمال نہ کی جائیں, کیونکہ ہمارے یہاں روٹین یہ ہے کہ سحری کے فوراً بعد جو ہے وہ ہم لیٹ جاتے ہیں, بس نماز پڑھی کیونکہ وہ ہے بھی سو تھوڑی سی گئے. نماز تو وہ پڑھی اور جی 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 تو اس میں احتیاط ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ افطار کے موقع کے اوپر جو ہے وہ پکوڑے ضروری نہیں ہیں, بالکل صحیح ہے. کیونکہ اگر میں روزے جب افطار کرتا ہوں تو جو روٹین کا جو میں رات کو کھانا کھایا کرتا تھا بالکل میری بھی میں روٹین وہی یہ استعمال ہے, کرتا میری ہوں. بھی پکوڑے روٹین وغیرہ یہی ہے کہ جو میں نے کھجور اور پانی لیا جی جی اور اس کے بعد جو ہے وہ نماز کے فوراً بعد آپ نے کھانا کھا لیا اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ. جی جی. لیکن کیا نوجوان ہماری اس بات سے متفق ہیں؟ وہ بھی پوچھ لیتے ہیں. آج کل کے نوجوان جو ہیں وہ اس کے بغیر رہ ہی نہیں پوچھیں 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 ذرا اس سے اعزاز سے پوچھیں, حافظ صاحب سے پوچھیں. پوچھیں آپ رہ سکتے ہیں. آپ بتائیں. پکوڑے نہیں میں عموماً پکوڑے وغیرہ اتنے لائک نہیں کرتا. میرا بھی یہی ہے جو میرے والد صاحب کا ہے معاملہ کہ میں رات کا کھانا ہی افطار میں لیتا ہوں. بہت اچھا. حافظ صاحب آپ لیکن منصور بھائی میکسیمم جو لوگ ہیں نا وہ پکوڑوں کے بغیر افطار نہیں کرتے. اتفاق ہے کہ ہمارے پاس جو لوگ آئے ہوئے ہیں وہ اعتدال والے ہیں. اعتدال والے ہیں. جی جی میں بھی پکوڑے سموسے تھوڑی سی پرہیز کرتا ہوں. اور آہستہ آہستہ میرا خیال ہے شاید اویئرنیس بڑھ رہی ہے. یہ آج ہماری خوش بختی ہے کہ ہمارے پاس وہ لوگ آئے ہوئے ہیں. ساری لوگ ماشاءاللہ یہ معتدل لوگ آئے. ہاں اعتدال. تو قیصر بھائی کچھ عطا کر دیں, ماشاءاللہ آپ کا کلام جو ہے وہ کچھ ایسا سنا دیجئے ہمارے ناظرین کو, کچھ ایسا پڑھ دیجئے کہ آپ کی یہ آمد جو ہے وہ یادگار رہے اور پر رحمت جو گھڑی ہے اور رحمتوں والی بن جائے. جی عطا کیجئے. درود ایک مرتبہ پڑھ لیں سب کو. اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد. معراج کے حوالے سے پہلے 3 اشعار پیش عطا کروں کیجئے عطا کیجئے. کہ جب سواری مصطفیٰ کی عرش تک لائی گئی, بھائی سبحان اللہ, جب سواری مصطفیٰ کی عرش تک لائی گئی, واقعی معراج آسماں کو نور کی پوشاک پہنائی بھائی گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان آسماں کو نور کی پوشاک پہنائی گئی. جب سواری مصطفیٰ کی عرش تک لائی گئی, آسماں کو نور کی پوشاک پہنائی گئی. سبحان اللہ. اور شب کے آنچل میں ستارے ٹانکنے کے واسطے, شب کے آنچل میں ستارے ٹانکنے کے واسطے, شب کے آنچل میں ستارے ٹانکنے کے واسطے احمد مختار کی گرد سفر لائی گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان بات ہے. اللہ. واہ بھائی واہ اعزاز واہ میاں واہ. سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. دور کر لی میں نے جب ہر ایک کدورت قلب سے, سبحان اللہ. دور کر لی میں نے جب ہر ایک کدورت قلب قلب سے, سے, مجھ سے قیصر تب نبی کی نعت لکھوائی. بھائی کیا سبحان بات اللہ ہے. واہ واہ سبحان واہ اللہ. واہ. بھائی قیصر بھائی کیا کہہ دیا آپ واہ نے بھائی. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان دور کر لی میں نے جب ہر ایک کدورت قلب سے, بھائی سبحان اللہ کیا مجھ سے قیصر تب نبی کی نعت لکھوائی. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ایک نعت کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں کہ عشق احمد میں جو رحلت کا سفر دیکھیں گے, آہا. عشق احمد میں جو رحلت کا سفر دیکھیں گے, بند آنکھوں سے بھی سرکار کا در دیکھیں گے. سبحان کیا اللہ کہنے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. شعر ملاحظہ فرمائیں کہ میرا ہر بگڑا ہوا کام ثمر جائے گا, میرا ہر انشاءاللہ. بگڑا ہوا کام ثمر جائے گا, ایک لمحے کو جو سرکار ادھر دیکھیں بھائی گے. سبحان اللہ سبحان واہ، اللہ واہ، سبحان واہ، اللہ واہ، سبحان اللہ سبحان میرا اللہ. ہر پھر پڑھ دیں بگڑا- میرا ہر پھر پڑھ دیں. آدھا- سبحان میرا اللہ. ہر بگڑا ہوا کام ثمر جائے میرا گا, ہر بگڑا ہوا کام سمر جائے گا. میرا ہر بگڑا ہوا کام ثمر جائے گا, بے شک. ایک لمحے کو جو سرکار ادھر دیکھیں گے. بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ. اور مصطفیٰ آئے ہیں نفرت کے بیابان میں اب. آہا. اس زمانے میں بھی نفرت سے بھرا ہوا ہے یہ جہان, اور اس زمانے میں بھی ایسا ہی تھا نفرتوں سے بھرا ہوا ہے. ایسا ہی تھا. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے شیر سلم اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا تو یہ معاملے بنے تھے. بھائی سبحان اللہ بے شک. عطا کیجئے. مصطفیٰ آئے ہیں نفرت کے بیابان میں اب,
لوگ ہر سمت محبت کے شجر دیکھیں بھائی گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا اور بات، زندگی کیا میں جو جلا لیں گے مودت کے چراغ، زندگی میں جو جلا لیں گے مودت کے چراغ، بس وہی لوگ مقدر میں سحر دیکھیں بھائی گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور نعت پڑھتے ہوئے دیکھے کہ نہ دیکھے کوئی، نعت پڑھتے ہوئے دیکھے کہ نہ دیکھے کوئی، یہی کافی ہے مجھے خیر بشر دیکھیں سبحان گے. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آخری شعر پیش کر رہا ہوں مقطع سے پہلے کہ میرے سرکار تو دیکھیں گے میرے دل کا خلوص، سبحان اللہ. میرے سرکار تو دیکھیں گے میرے دل کا خلوص. دنیا والے تو فقط عیب ہنر دیکھیں گے. آہ. اور مقطع عرض ہے کہ قبر میں پھیلے گا جب نور محمد قیصر، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قبر میں پھیلے گا جب نور محمد قیصر، ہم سے دیکھا نہیں جائے گا مگر دیکھیں گے. بھائی سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قیصر بھائی مولا قبول فرمائے. بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ. نوجوان کچھ اب یہ ماحول بن گیا ہے تو کوئی کلام آپ بھی عطا کر دیں. دوسرا مائک بھی لے لیں تاکہ آواز اور بہتر رہے. جی میں پیش کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے، بے شک. درود و سلام محمد و آل محمد کے. صلی اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک کلام میں پیش کرتا ہوں جو نعت خواں، مشہور نعت خواں سبی مسعود صاحب نے ایک کلام پیش کیا تھا، وہی نعت میں پیش کرتا ہوں. ماشاء اللہ. میں کہ بے وقت تو بے مایا ہوں، میں کہ بے وقت تو بہت اعلیٰ. بے مایا ہوں، تیری محفل میں چلا آیا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیری محفل میں چلا آیا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین. کیا کہنے ہیں. آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین. سبحان اللہ. آج میں عرش کا ہم پایا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آج میں عرش کا ہم پایا ہوں. شعر دیکھیے گا کہ کائناتوں پہ میں تیرے
سے کائناتوں پہ میں تیرے دم سے آسمانوں کی طرح چھایا بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ، جیتے رہیے۔ آسمانوں کی طرح چھایا ہوں۔ شعر سنیے گا، میرا پسندیدہ شعر۔ یہ کہیں خامی ایمان ہی نہ ہو۔ بھائی سبحان اللہ، یہ کہیں خامی ایمان ہی نہ ہو۔ بھائی سبحان اللہ، یہ کہیں خامی ایمان ہی نہ ہو۔ میں مدینے سے پلٹ آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آخری شعر پیش کرتا ہوں اس کلام کا کہ چند لمحے تیری قربت میں کٹے، چند لمحے تیری قربت میں کٹے، چند لمحے تیری قربت میں کٹے، جیسے ایک عمر گزارا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جیسے ایک عمر گزار آیا ہوں۔ میں کہ بے وقت تو بے مایا ہوں۔ بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنا نوجوان حافظ ذکاء الدین ذکی صاحب، جب یہ سلسلہ چل ہی پڑا ہے اور بہت خوبصورت ایک ماحول بنا ہوا ہے، تو ہم چاہیں گے کہ آپ بھی کچھ عطا کر دیں، کیوں سرفراز میاں؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ اپنے والد صاحب کا ہی لکھا ہوا کلام پیش کر رہا ہوں، عزیز الدین خاکی صاحب کا دعائیہ کلام ہے۔ سرکار اپنا روضہ انور دکھائیے، سرکار اپنا روضہ انور دکھائیے، سرکار اپنا روضہ انور دکھائیے، ہم درد کے ماروں کو بھی طیبہ بلائیے، ہم درد کے ماروں کو بھی طیبہ بلائیے، سرکار اپنا روضہ انور دکھائیے، ہم درد کے ماروں کو بھی طیبہ بلائیے، اور گزرے ہماری زندگی گنبد کے سائے میں،
گزرے ہماری زندگی گنبد کے سائے میں، بس ایسی زندگی ہمیں سرکار چاہیے، بس ایسی زندگی ہمیں سرکار چاہیے، سرکار اپنا روضہ انور دکھائیے، اور ہم کو بھی اے رسول خدا رحمت جہاں، ہم کو بھی اے رسول خدا رحمت جہاں، اپنے دیار پاک کا، اپنے دیار پاک کا منگتا بنائیے، اپنے دیار پاک کا منگتا بنائیے، سرکار اپنا روضہ انور دکھائیے، اور جائیں کہاں در چھوڑ کر ہم آپ کا شاہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جائیں کہاں در چھوڑ کر ہم آپ کا شاہ، ہم عاصیوں کو اپنے دامن میں سبحان اللہ، چھپائیے، ہم عاصیوں کو اپنے دامن میں چھپائیے، مختار سے کہ عشاق کہہ رہے ہیں تقاضا یہ بار بار، عشاق کر رہے ہیں تقاضا یہ بار بار، عشاق کہہ رہے ہیں تقاضا یہ بار بار، خاکی رسول پاک کی نعتیں سنائیے، خاکی رسول پاک کی نعتیں سنائیے، سرکار اپنا روضہ انور دکھائیے۔ بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جیتے رہیے جیتے رہیے میرے بھائی۔ اور یہ جو جب آپ نعت لکھ رہے ہوتے ہیں، قیصر بھائی آپ کی طرف آؤں گا، جب آپ نعت لکھ رہے ہوتے ہیں، جب مولا کی شان میں کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں، جب اہل بیت کے لیے کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں، آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ وہ کلام ہے جو اتر رہا ہوتا ہے، جو عطا کیا جا رہا ہوتا ہے؟ یہ بھی ایک صحیفہ ہی آپ اس کو سمجھیں کہ یہ تو آپ یہ لفاظی نہیں ہے، یہاں سے جو اترتا ہے براہ راست وہی پھر عوام میں مقبولیت حاصل کرتا ہے۔ بات یہ ہے کہ میں نے پہلے جیسے عرض کیا کہ قدورت نہیں ہونی چاہیے بھائی دل سبحان میں، اللہ، جب سبحان یہ اللہ، چیز بہت نہیں اچھی بات ہوگی، کی آپ نے، اور آپ نے تو باقاعدہ نظم کر دی نا۔ جی نظم کی ہے، وہ تو دل میں قدورت نہ ہو، یہ سب سے پہلی شرط ہے۔ بھائی سبحان اللہ، محمد و آل محمد علیہ السلام کی شان میں کچھ کہنے کے لیے قدورت نہیں ہونی چاہیے، بالکل ایسا ہی ہے، دل میں میل نہیں ہونا چاہیے، بالکل ایسا ہی ہے، حقیقی بات ہے منصور بھائی، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار اس بات پر ہے بے شک۔ کہ اگر عداوت ہوگی تو نمازیں بھی قبول نہیں ہے، نعت تو پھر جب قدورت دور ہو گئی تو دل جو ہے وہ ان کی طرف راغب ہو گیا، اور وہ تو فوراً کیچ کرتے ہیں، تو محبت کا پیکر ہیں وہ۔ اور دل کی قدورت دور کرنے کے لیے میرا خیال ہے اگر وہ صدق دل سے جو دو آنسو بہا دیں گے وہ پوری قدورت ساتھ لے جائے گا۔ وہ آنسو جو ہے نا دل کی سچائی کی وجہ سے نکلتے ہیں،
جو اشعار مولا عطا کرتے ہیں مولا خود عطا کرتے ہیں، ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہے، بس ان سے جب لو لگاتے ہیں تو وہ الفاظ کا ذخیرہ عطا کر دیتے ہیں، تخیل کی نعمتیں عطا کر دیتے ہیں جو ہم سوچ بھی نہیں عطا سکتے۔ کر دیں کچھ عطا کر دیں مولا کی شان میں بھی، مطلب یہ تو ایک ایسا سلسلہ ناظرین وہ کرام ایک ہے۔ شعر ہے نا منصور بھائی کہ اگر وہ چاہے تو پتھر سے ایڑی کے ذریعے پانی بہا دے، بھائی ایسا ہی ہے، اگر وہ چاہے تو پتھر سے ایڑی کے ذریعے پانی بہا دے، جی وہ تو بچپن میں بھی چاہے تو کسی کے سر پہ تاج نبی پہنا دے۔ سبحان اللہ۔ اور سب سے اہم بات سرفراز کہ وہ جو ایک ہماری جب آپ کا اسلام زندہ ہو رہا ہے نا جہاں، تو کربلا میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ ہے، وہ مطلب جہاں انگلی رکھ دیں، جہاں نگاہ ڈالتے وہاں سے چشمے پھوٹ پڑنے تھے، لیکن وہ چونکہ ایک حوالہ آپ کو ایک دکھانا تھا، امتحان کا حوالہ بنانا تھا، تو اس لیے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا ڈاکٹر صاحب کہ مولانا محمد علی جوہر کا سارا کلام اور ساری جو ان کی ریاضت ہے، جو تحریک ہے، وہ سب ایک طرف رکھ دیں تو صرف ایک شعر ان کو تاحیات زندہ رکھتا ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ جی قیصر بھائی، پہلے 4 مصرے پیش کر رہا ہوں عطا کیجیے مولا علی کی شان میں۔ سبحان اللہ۔ بلند کیا ہو کوئی ہم رکاب نہیں، آہا، بلند کیا ہو کوئی ہم رکاب نہیں، علی خدا کا ہے بندوں کا انتخاب نہیں۔ بھائی سبحان اللہ، بھائی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، علی خدا کا ہے بندوں کا بھائی انتخاب کیا نہیں، اچھا کہہ دیا بھائی، سبحان اللہ۔ بلند کیا ہو کوئی ہم رکاب نہیں، علی خدا کا ہے بندوں کا انتخاب نہیں، بھائی سبحان اور اللہ، ابو تراب کی مدحت میں دن گزرتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان ابو اللہ، تراب کی مدحت میں دن دن گزرتے گزرتے ہیں، خدا کا شکر کہ مٹی میری خراب نہیں۔ بھائی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ منقبت کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ مطلب یہ جو مٹی کی خرابی کا آپ نے ذکر کر دیا نا، جی جی، یہ مطلب ایسے دل پہ لگنے والا، ایک میرے ذہن میں اپنا ایک شعر آ گیا، میں چونکہ وہ اسی حوالے کا ہے ناظرین کرام، کہ منصور ہوں سو حفظ مراتب کے ساتھ ہوں، کیا بات کر دی منصور ہوں سو حفظ مراتب کے ساتھ ہوں، اللہ کی قسم ابو طالب کے ساتھ ہوں۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سلامت رہیں، سلامت۔ بڑے بھائی جس مٹی کی بہت زبردست، بس یہ جو بو ترابی حوالے جس کو مل گئے اس کی مٹی سونا ہو گئی جناب، عطا کر دیں۔ ابو تراب کی مدحت میں دن گزرتے ہیں، خدا کا شکر کہ مٹی میری خراب نہیں۔ سبحان اللہ، اب میں منقبت پیش کر رہا ہوں عطا کیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے امام حسن علیہ السلام کی شان میں ملاحظہ فرمائیں۔ ماشاء اللہ، اسے آپ قصیدہ بھی کہہ سکتے ہیں ان کی شان میں۔ خورشید فلک ذرہ انوار حسن ہے، خورشید فلک ذرہ انوار حسن ہے، سرخی شفق سرخی رخسار حسن ہے۔ بھائی سبحان اللہ، بھائی سبحان اللہ، سبحان اللہ، بھائی سبحان اللہ، اور گردے کف پاپوش حسن چاند ستارے، بھائی سبحان اللہ، گردے کف پاپوش حسن چاند ستارے، مصباح فلک گوہر دستار حسن ہے، بھائی سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور ہے صدقہ ملبوس حسن سبزہ عالم، ہے صدقہ ملبوس حسن سبزہ سبزہ عالم، باران کرم چشمہ سرکار حسن ہے، بھائی سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور ہر شب لیے قندیل پہنچتا ہے بقیہ، ہر شب لیے قندیل پہنچتا ہے بقیہ، یہ ماہ منور بھی تو زوار حسن ہے۔ بھائی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہر شب لیے قندیل پہنچتا ہے بقیہ، سبحان اللہ، یہ ماہ منور بھی تو زوار حسن ہے، سبحان اللہ، اور رضوان جنا شب برے ذیشان کے دربان، رضوان جنا
शब बरे ज़ीशान के दरबान जिब्रील अमी सा इसे रहवार हसन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कहते हैं मोहम्मद इन्हें कांधों पे बिठाकर, शेर मुलाहिजा फरमाए, नाना और नवासे की मोहब्बत मुलाहिजा फरमाए कि कहते हैं मोहम्मद इन्हें कांधों पे बिठाकर, खुद साहिब मेराज भी तो रहवार हसन है। भाई सुभान अल्लाह, खुद साहिब मेराज भी रहवार हसन भाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और होती चली जाती है फजा मुश्क बदामा, होती चली जाती है फजा मुश्क बदामा, होती चली जाती है फजा मुश्क बदामा, गुल झड़ते हैं होठों से के गुफ्तारे हसन है। भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, भाई सुभान अल्लाह। भाई मौला की शान की जो रदीफ निकाली है आपने, कमाल है भाई, सुभान अल्लाह। है खुल्क हसन दीन की पेशानी का झूमर, है खुल्क हसन दीन की पेशानी का झूमर, और दीन खुदा सीरतो किरदार हसन है। भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिरी शेर मक्ते से पहले कि जन्नत के महल मिल गए और आके सना से, जन्नत के महल मिल गए और आके सना से, कागज नहीं ये सिक्के सरकार हसन है। भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत के महल मिल गए और आके हसन से, कागज नहीं ये सिक्के सरकार हसन है। क्या यकीन की कैफियत है भाई, सुभान अल्लाह। मख्तार है कि बोले ये फरिश्तों से नबी बज़्म जिना में, सुभान अल्लाह। बोले ये फरिश्तों से नबी बज़्म जिना में, कैसर को बुलाओ कि कलमकार हसन है। भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसर भाई ये यकीन जो है, ये जो हाँ बस अल्लाह ताला इसमें और इजाफा फरमाए। नाज़रीन इकराम, यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग, और वेलकम बैक करती हूँ मैं आप लोगों को। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर साहब मौजूद हैं, और इनसे मैं चंद सवाल करना चाहूँगी क्योंकि रमज़ान मुबारक का महीना है और सब अपनी इबादत के अंदर मसरूफ़ होते हैं, और इसके अंदर कुछ रूटीन भी, सहरी का ज़ाहिर मिडनाइट का टाइम होता है तो रूटीन भी आउट हो जाती है। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि नॉर्मल मतलब इस रूटीन के अंदर किस तरीके से अपना डाइट प्लान करना चाहिए? हाँ, लेकिन इसमें ऐड कर देते हैं ना डॉक्टर साहब, हम ये मतलब निदा ये पूछना चाह रही हैं कि जो अब जब आप सहरी कर रहे हैं तो क्या ग़िज़ाएं लें कि आपका पूरा दिन बेहतर गुजर जाए, बजाय ये कि सब भर लें? ये इसी तरह बढ़ा था कि कुछ इब्तदाई बातें पहले भी हुई हैं, लेकिन अब हम बात करेंगे कि पेशेंट जो है, किसी खास डिजीज़ का पेशेंट है, उस पर क्या लाजिम हो जाएगा। मिसाल के तौर पे सबसे ज़्यादा जो परेशान होते हैं वो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, सही, या जो किडनी पेशेंट है, रीनल डिजीज़ के पेशेंट है, वो सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं कि हम रोज़ा रखें या ना रखें। बात यह है कि डायबिटिक पेशेंट बहुत आसानी के साथ रोज़ा रख सकता है, और इसी तरीके से रीनल पेशेंट जो है, रीनल डिजीज़ के पेशेंट जो है, वो भी रोज़ा रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं? आपके जिस्म के अंदर एक सीक्रेट इम्यून सिस्टम में, जिसका काम शुरू ही उस वक्त होता है जब बाहर से कोई चीज़ इंटेक ना की जाए। अब बाहर से अगर हम पानी नहीं ले रहे तो जिस्म खुद डॉक्टर है, उसकी खूबसूरती ये है कि वो उस ज़रूरी पानी को स्टोर करना शुरू कर देता है, जिस्म उसे रोकना शुरू कर देता है, और ब्लड की सर्कुलेशन उसी रफ्तार से, उसी अंदाज से बिल्कुल जारी रहती है। लिहाजा रीनल पेशेंट भी बहुत आसानी के साथ रोज़ा रख सकता है। अब होता यह है कि जो किडनी के पेशेंट होते हैं वो सहरी में वो ये सोचकर कि भाई एक लंबा टाइम मुझे जो है वो पानी के बगैर गुजारना है, तो खूब जग भर भर के पानी पी लेते हैं। यहाँ ये गलत है। आपने अगर पानी ज़्यादा ले लिया तो किडनी की खूबसूरती ये है, उसके फंक्शन की खूबसूरती ये है कि वो ब्लड के अंदर से पानी का जो लेवल है वो बैलेंस करता है।
اب اگر آپ نے پانی زیادہ لے لیا ہے تو کڈنی کا فنکشن خود بخود تھوڑا تیز ہو جائے گا. کڈنی کا فنکشن تیز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو 2 جگ لیے تھے چند لمحوں کی نیند کے بعد جب آپ اٹھیں گے تو وہ ڈرین آؤٹ ہو جائیں گے. اس کے پیچھے ایک دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف آپ نے پانی زیادہ پیا ہوا ہے, دوسری طرف آپ اسی وقت چائے بھی پی لیتے ہیں, اور چائے جو ہے وہ ڈائیوریٹک ہے, یعنی کہ وہ یوریا بنانے میں ہیلپ کرتی ہے. اب پانی زیادہ پی لیا, چائے اس کے بعد لینا شروع کر دی, تو کیا ہوگا, جیسے ہی اٹھیں گے تو آپ نے سارے کا سارا جو ہے جو ایکسٹرا واٹر لیا تھا وہ تو ڈرین آؤٹ کر دیا. اب آ جاتی ہے بات کہ شوگر کا پیشنٹ بھی یہی سوچتا ہے, تو شوگر کے پیشنٹ پر بھی یہی احتیاط ہو جائے گی. لیکن شوگر کا پیشنٹ جو ہے اس سے ایک دوسری غلطی جو ہوتی ہے وہ افطار میں ہوتی ہے. جیسے ہی افطار ہوتی ہے وہ دیکھتا ہے سامنے ہر طرح کے جو ہے وہ شربت مشروبات جو ہے وہ موجود ہیں طرح طرح کے, تو اس کا دل چاہتا ہے کہ میں نے تو سارا دن کوئی میٹھی چیز نہیں لی ہے, تو اب کم سے کم میں شربت تو 1-2 گلاس پی لوں. دیکھیے آپ کے جسم نے خود سے دن میں انسولین کو بیلنس کر دیا تھا, شوگر لیول کو بیلنس کر دیا تھا, لیکن آپ لیکوڈ فارم میں ایک دم سے جو ہے وہ بہت زیادہ شربت جو ہے وہ پی لیتے ہیں, تو شوگر کے پیشنٹ کی یہاں غلطی ہوگی. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے یہ تو بتایا کہ شوگر کے پیشنٹس ہو گئے وہ کس طریقے سے روزہ مینیج کر سکتے ہیں, مگر اس کے اندر کچھ پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کے لنگس کا پرابلم ہوتا ہے اور انہیں پتھری ہوتی ہے اور ان کو پانی زیادہ انٹیک کرنا ہوتا ہے نارمل پرسن سے زیادہ, تو وہ کس طریقے سے روزے کو مینیج کر رہے ہیں؟ اب آپ نے 2 چیزیں مکس کر دیں, بات لنگس کی بھی کی ہے اور ادھر پتھری کی بھی بات کی ہے. پتھری کا جو تعلق ہے یا تو کڈنی سے ہے یا گال بلیڈر سے ہے. گال بلیڈر میں بھی جو کرسٹل جم جاتے ہیں اس کو بھی پتھری عام زبان میں نام دے دیا جاتا ہے, لیکن آپ کا ظاہر ہے کہ اشارہ کڈنی کی طرف ہوگا. ایک گردے کے اندر پتھری ہے اور اسے نارمل سے زیادہ پانی پینا ہے تو وہ کیسے لے سکتا ہے. میں نے ابھی آپ کو سمجھایا کہ اگر ہم باہر سے انٹیک کو منیمائز کر دیتے ہیں, فاسٹنگ میں چلے جاتے ہیں, تو اندر کا ڈیفنس سسٹم یہ ہے کہ جہاں جو چیز ایکسٹرا پڑی ہوئی ہے وہ وہاں سے ریسیو کرتا ہے. مثال کے طور پہ کہیں کوئی ٹاکسن پڑی ہوئی ہے نا, تو وہ سب سے پہلے اسے چھیڑے گا, یعنی اندر کہیں ایبسس بنا ہوا ہے تو سب سے پہلے اس کو کھائے گا, اس لیے کینسر کا ٹریٹمنٹ بن جاتا ہے روزہ. اسی طریقے سے اندر کی طرف گردے میں اگر پتھری پڑی ہوئی ہے اور روزہ رکھنے والے کا ارادہ کیا ہے کہ میں تو اللہ کی مشیت کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں, تو جب اس کی یہ سوچ ہوگی تو وہ بہت بڑا ہے, وہ بہت ہی بڑا ہے, وہ اس کی نیت کو جانتا ہے, وہ مدد کرتا ہے. صوفی ازم میں کیا ہوتا ہے کہ ہم تو سحری میں بھی پیٹ بھر کے کھاتے ہیں اور رات کو بھی پھر ہم کچھ نہیں چھوڑتے, برابر میں جو بیٹھا ہوا ہے اس کا بھی اٹھا کے ادھر لے آتے ہیں. جی ایسے ہی ہے, ایسے یہ ہمارے معمولات ہو جاتے ہیں. لیکن صوفی کیا کہتا ہے, سحری وہ چند نوالے کھاتا ہے اور رات کو افطاری بھی وہ کھجور سے کر لیتا ہے. اور بلکہ آپ بہت آگے چلے جائیے تو آقا علیہ السلام جو ہے, آپ حضور تھوڑا سا کھانے کا سامان اور تھوڑا سا پانی لے کر غار میں چلے جاتے تھے اور غار میں ایک لمبا عرصہ گزارتے تھے, اور جب آپ واپس تشریف لاتے تھے تو ان میں سے چیزیں ابھی بھی بچی ہوئی ہوتی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ ہے وہ تربیت کہ جب آپ اس انداز پہ آ جائیں گے جیسا کہ صوفی آتے ہیں, وہ اپنا کھانا منیمائز کرتے ہیں, تو پھر رب تعالیٰ کی مشیت کے لیے چونکہ روزہ رکھ رہے ہیں, اس کی مرضی سے رکھ رہے ہیں کہ متقی بن جائیں, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ آپ اتنے روزے رکھ رہے ہیں, ریگولر رکھے چلے جا رہے ہیں, تو کیا ہم بھی رکھیں؟ تو منع کیا. پوچھا پھر آپ کیسے رکھ رہے ہیں؟ تو کہا ایک خاص وقت میں مجھے ایک خاص قسم کی خوشبو آتی ہے اور اس سے طبیعت سیر ہو جاتی ہے. اللہ اکبر, تو وہ جو خوشبو آتی ہے اس لیول پہ تو پہنچے بھائی. مطلب ڈاکٹر صاحب آپ نے وہ جو روحانی تذکرہ چھیڑ دیا نا, تو وہ جو آپ نے جسمانی بات کر لی غذا کی, میرا خیال ہے اب کچھ روحانی غذا کی بات ہو جائے. بھائی نوجوان, یہ ہمارا دوست اعزاز مہدی نعت خواں مرحبت خواں کچھ عطا کر دو. میں پیش کرتا ہوں امام حسین علیہ السلام کی شان میں ایک کلام سبحان پیش اللہ. کرتا ہوں. کلام میں پورا واقعہ کربلا موجود ہے اور ردیف ہے کلام کی سمیٹ کے, دیکھیے گا. منصور بھائی خاص طور سے پیش کرتا ہوں. حر نے
وہیں پہ رکھ دیا خیمہ سمیٹ کے، حر نے وہیں پہ رکھ دیا خیمہ سمیٹ کے، حر نے وہیں پہ رکھ دیا خیمہ سمیٹ کے، حر نے وہیں پہ رکھ دیا خیمہ سمیٹ کے، ارے دنیا کے منہ پہ مار دی، دنیا کے منہ پہ مار دی، سبحان اللہ، دنیا سمیٹ کے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دنیا کے منہ پہ مار دی دنیا سمیٹ کے، دنیا کے منہ پہ سبحان اللہ مار دی، بھائی سبحان اللہ، سبحان اللہ، دنیا سمیٹ کے، شیخ دیکھیے گا منصور بھائی، حوروں نے اپنے واسطے خیمے بنا لیے، حوروں نے اپنے واسطے خیمے بنا لیے، حوروں نے اپنے واسطے خیمے بنا لیے، اکبر تمہاری زلفوں کا سایہ سمیٹ بھائی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اکبر تمہاری زلفوں کا سایہ سمیٹ کے، اور ہم تک آج جو نماز پہنچی ہے وہ دراصل امام حسین علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ بے شک، میں شعر پیش کرتا ہوں، تیرا کرم نماز پہ ہے ورنہ اے حسین، ارے تیرا کرم نماز پہ ہے ورنہ اے حسین، امت نے رکھ دیا تھا مصلی سمیٹ کے، سچا شعر سنا دیا بھائی، امت نے رکھ دیا تھا مصلی سمیٹ کے، ڈاکٹر صاحب شعر دیکھیے گا، بہت بلند شعر ہے منصور بھائی، جی چاہتا ہے فاطمہ زہرا کی قبر پر، جی چاہتا ہے جناب فاطمہ قبر کی پر 24 گھنٹے پورا دن دھوپ میں رہتی ہے، دن کے وقت، شعر سنیے گا، جی چاہتا ہے فاطمہ زہرا کی قبر پر، ارے رکھ دوں غلاف خانہ کعبہ سمیٹ کے، واہ 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 بھائی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، غلاف خانہ کعبہ سمیٹ کے، ہم کیا بلال دھوپ میں جھلسے یہ کائنات، رکھ دے اگر وہ اپنا حریرہ سمیٹ سبحان کے، اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، رکھ دے اگر وہ اپنا حریرہ سمیٹ کے، اور اس کلام کا سب سے بلند شعر، میں جتنا بھی خوبصورت پڑھ لوں اس شعر کو حق ادا نہیں ہوگا، اور جتنی بھی داد دے دیں آپ حق ادا نہیں ہوگا، عطا کر دیں، شعر پیش کرتا ہوں، وسعت نہیں تھی سینے مقتل میں اس لیے
وسعت نہیں تھی سینہ مقتل میں اس لیے ارے اکبر نے دل میں رکھ لیا، اکبر نے دل میں رکھ لیا نیزہ سمیٹ کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور نے وہیں پہ رکھ دیا خیمہ سمیٹ کے۔ بھائی سلامت رہو سلامت رہو۔ ان کے ساتھی حافظ صاحب ہیں، ان سے بھی فرمائش کر دیں کہ وہ بھی نعت اس ماحول کو آگے لے چلیں۔ اچھا ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت کلام تھا کہ یہاں پہ جتنے سیٹ پہ ہمارے موجود ہیں، ہمارے جو مہمان ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے کیمرہ مین ہیں اور ہمارے جو پی سی آر سے جتنے بھی اس کلام کو سن رہے تھے، تو تقریباً سب کی آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ اور واقعی کہ یہ ذکر ایسا ہے کہ آپ اپنے سارے غم بھلا دیتے ہیں جب آپ یہ غم سنتے ہیں نا، تو ہر آنکھ اشکبار ہو جاتی ہے۔ بے شک بے شک۔ اور حافظ صاحب کی طرف چلیں۔ جی حافظ صاحب، میں آپ سے گزارش کروں گی کہ چند اشعار بیان کریں، کیونکہ ہمارے گیسٹ بھی ہیں اور ٹائمنگ بھی ہماری تھوڑی کم ہے۔ جی ہاں عطا کیجئے۔ مدینے سے اللہ سبحان اللہ کیوں آ گئے، قلب حیرا کی تسکی وہیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جان وہیں رہ گئی، خاموشی در پہ اپنی جبی رہ گئی، خاموشی در پہ اپنی جبی رہ گئی۔ اور یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر، وہ سکون دل و جان و روح و نظر، یہ انہی کا کرم ہے، انہی کی عطا، یہ انہی کا کرم ہے، انہی کی عطا، ایک کیفیت دل نشیں رہ گئی، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیرا کی تسکی وہیں رہ گئی، اور اللہ اللہ وہاں کا درود سلام، اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام، اللہ اللہ وہاں کا سجود اور قیام، اللہ اللہ وہاں کا وہ کیف دوام، وہ صلاۃ سکون آفرین بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ حافظ صاحب۔ وہ صلاۃ سکون آفرین رہ گئی، اور زندگانی وہیں کاش ہوتی بسر، زندگانی وہیں کاش ہوتی بسر، کاش بہزاد آتے نا ہم لوگ
लौट कर और पूरे हुए हर तमन्ना मगर ये तमन्नाए कल्बे हज़ी रह गई। भाई सुभान अल्लाह, मदीने भाई एजाज से अल्लाह क्यों आ गए कल्बे हैरा की तस्की वहीं रह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। नाज़रीन कराम, यहाँ वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। हम लोग ब्रेक से वापस आ चुके हैं और अभी हमें कुछ मेहमानों ने ज्वाइन किया है और उसी के साथ साथ मैं आपसे एक छोटी सी मेरी एक बात है जो कि आज से मैंने ये सेगमेंट स्टार्ट किया है कि मैं छोटे छोटे कुछ कॉल है वो लिखती हूँ। भाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मैं आज नेकी के ऊपर बात करूँगी क्योंकि हम नेकी तो करते हैं और ये काफी दफा हमने अपनी ट्रांसमिशन में भी कहा कि पहले होता था नेकी कर दरिया में डाल, अब होता है नेकी कर फेसबुक पे डाल। और जिसके शहर में दरिया नहीं होता, जिसके गांव में दरिया नहीं होता, तो वो फेसबुक पे डाल देता। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम सब के अंदर ना शऊर की कमी है। तो ये मैंने कुछ सर्च किया और मैंने कुछ लिखा कि नेकी अरबी ज़बान में नेकी का मुतरादिफ अल मारूफ है। आसान अल्फाज में नेकी की तारीफ कुछ यूँ है कि कोई ऐसा मुफीद अमल जो अपने किरदार और इख्तियार से अल्लाह की खुशनुदी के लिए खातिर अंजाम हो, नेकी कहलाता है। इसकी तारीफ में कुछ अहम मुतदादिफ भी है। पहला, ये वो अमल मुफीद है इंसान के लिए, इसके दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, फिर किसी गैर के लिए पसे काम, मुज़िर हो, नुकसानदेह हो, किसी के खिलाफ हो या किसी भी नेकी के ज़मरे में नहीं आ सकता। इस तरह ऐसा कोई भी फजूल काम जो बेमायने हो, बेमकसद हो, वो भी नेकी के अमल के अंदर नहीं आता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छी आपने निदा बात की। असल में जो आपने तारीफ बयान की, अगर हम उसको सादा ज़बान में या आम अल्फाज में अदा करेंगे तो नाज़रीन कराम हम यही कहेंगे कि बेलौस होकर किसी के लिए कब कोई भी अच्छा काम करे ना, वो रब की बारगाह में ज़रूर कबूल होता है और वही असल नेकी है। ऐसी और सबसे बड़ी बात ये कि जब हम अपने ज़मीर से लड़कर हम कोई काम कर रहे होते हैं ना और अपना मुफाद सोच के कि अगर हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि यार ये हमारा फेवरेट पर्सन है, तो अगर हम इस चीज़ से निकल के जब कोई काम कर रहे होते हैं ना और वो वाकई हम किसी राइट पर्सन के लिए कर रहे हो, तो वो आपका नेकी के अमल के अंदर कहलाता है। निदा, लेकिन जिस सोसाइटी में आप और मैं रहते हैं ना, राइट पर्सन की पहचान जो है वो आप इस वक्त तो सारे मफाद के ही ताबे हैं ना। जो आपके साथ अच्छा है आप उसी के साथ अच्छे होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अच्छा करते रहें अच्छा करते रहें अच्छा करते रहें और वहां से आपको रिटर्न में कुछ नहीं आ रहा हो, तो फिर वो आदमी फेवरेट नहीं रहता, फिर आप उसके साथ भी नेकी करते हुए सोचते हैं। तो ये सारी चीज़ें। लेकिन अब हमें ज्वाइन कर लिया है हमारे बहुत ही हद्दुल अजीज़ दोस्त हैं हाफिज़ अब्दुल क़य्यूम। आप मरकज़ी मुस्लिम लीग के रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम। इनके साथ टीम मंसूर साहिर के एक नौजवान। जैसे मैंने कहा कि हम ये नेकी का सेगमेंट जो है मुसलसल कर रहे हैं और आप लोगों का ताउन मुस्तकिल आ रहा है, कॉल्स भी मौसूल हो रही हैं, मेरे पास व्हाट्सएप भी आ रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद है अमजद कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। और इनके साथ यकीनन महफिल को खूबसूरत बनाना है, चार चांद लगाने हैं, तो हसनैन रज़ा नक्शबंदी हमारे साथ नात ख़ां मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। और इनके साथ फ़िज़ा हुसैन मौजूद हैं नात ख़ां। अस्सलाम वालेकुम। तो आप साहब आपसे शुरू करते हैं। अभी एक ऐसा एक सुबह मैंने एक ख़बर पढ़ी थी कि एक सूबाई हुकूमत है, उसमें ज़कात की तक़सीम की जानी थी 50 करोड़ रुपए। मुस्तहिक़ीन में ज़कात तक़सीम होनी थी 50 करोड़ रुपए की। उस पे जो लागत आई, जो अफसरान ने उसका बिल बना के दिया है, वो 1 अरब 60 करोड़ रुपए का है। मंसूर भाई, ये तो ओवरऑल हमारे पूरे मुल्क की जो क़यादत है, वो सूबाई हुकूमत हो या कौमी सतह की हुकूमत हो, ये इज्तिमाई तौर पर हमारे मुल्क का एक अलमिया है कि हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद
ہمارا وہ ملک ہے کہ جس کے صحرا بڑے خوبصورت ہیں، دریا بڑے خوبصورت ہیں، اس کے پہاڑ بڑے خوبصورت ہیں، اس کے سمندر بڑے زبردست ہیں. اللہ نے کیا کچھ ہمارے ملک پاکستان کی سرزمین پر نہیں رکھا. اور ہم پہ تو 100% لاگو ہوتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم اپنے رب کی، خاص طور پر پاکستانیوں، تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ایک مسئلہ جو ہماری بد نصیبی سمجھ لیجئے کہ میرے ملک پاکستان کے پاس جب سے پاکستان بنا آج تک صادق اور امین قیادت میسر نہیں آ سکی. اگر میرے ملک پاکستان کے پاس صادق اور امین قیادت میسر ہو تو یہ 1 کروڑ 10 کروڑ 1 ارب ان چیزوں کا مسئلہ ہی نہ رہے. اور یہی وہ مسائل ہیں کہ جس کی بنیاد پر NGOs جو ہیں نا وہ آگے آتی ہیں، جماعتیں آگے بڑھتی ہیں، لوگ اپنے طور پر اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ حکومت کوئی ایسا SOPs بنا دے. آپ دیکھیں کہ رمضان مبارک کی آمد ہے، 9 روزے گزر گئے ہیں ماشاءاللہ، 9واں روزہ ہم نے رکھا ہوا ہے. اور پوری دنیا کے اندر دیکھیں کہ ہر ملک اپنے عوام کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ کار بناتے ہیں، کوئی سہولتیں دیتے ہیں اور ریٹ لسٹ طے ہوتی ہے، اس کے اوپر پیرا دینے والے لوگ بٹھاتے ہیں. لیکن پاکستان کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے. حافظ صاحب اگر ہم تھوڑا سا پریولیج دیں، تھوڑی سی رعایت دیں حکومت کو. حکومت نے ایک ریلیف پیکج کا اعلان کر دیا، اس نے سبسڈیز دے دیں، سارے معاملات کر دیے. اب جو نیچے عمال حکومت ہوتے ہیں، وہ جو افسران ہیں، وہ تو اپنے ایئر کنڈیشن کمروں سے باہر ہی نہیں نکل رہے ہیں. تو جب تک وہ ٹھنڈی مشین سے نکل کے روڈ پہ نہیں جائیں گے، معلومات نہیں لیں گے، بازاروں کا سروے نہیں کریں گے، فیلڈ پہ نہیں نکلیں گے، تو پھر تو عوام کو تو ریلیف نہیں ملے گا. دیکھیں سب سے بڑی بات یہ کہ آپ یہ آج کل آپ نے رمضانوں میں بہت نکلتے ہیں کہ بچت بازار لگائے جاتے ہیں. تو بچت بازار تو میں تو یہ سمجھتی ہوں، میں کہ ہر انسان یہی سمجھتا ہے کہ مارکیٹ سے جو چیز آپ زیادہ پیسوں میں خرید رہے ہو وہ اس سے کم پیسوں کے اندر آپ کو ملے گی. غریب انسان وہاں کا رخ کرتا ہے، مگر وہاں پہ جاؤ تو وہاں پہ تو قیمتیں ڈبل سے ٹربل ہوئی بھی ہوتی ہیں. بلکہ اس بیچ میں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ پورا سیزن بنا دیتے ہیں رمضان کو. منصور بھائی میں اس پر تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. یہ جو آپ نے بات کری نا کہ جن کی ذمہ داری ہے وہ کمروں سے نہیں نکلتے، وہ AC والے روم سے نہیں باہر آتے، اصل میں بات ہی یہی ہے کہ رویے اوپر سے نیچے منتقل ہوتے ہیں. جو اوپر چل رہا ہوتا ہے نیچے والا کہتا ہے جی وہ کر رہا ہے، وہ کھا رہا ہے، وہ بنا رہا ہے، تو مجھے کیا ہے. تو رویے اوپر سے نیچے منتقل ہوتے ہیں. اور جو ہماری بہن نے بات کری ہے کہ بچت بازار لگ جاتے ہیں جگہ جگہ، سڑکوں کے اوپر، چنگی چراہوں کے اوپر یہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. اس کے اندر بھی وہ خاص لوگوں کو فائدہ نہیں ہو پاتا. اس میں گزارش کروں گا کہ کوئی 4-5 سال کے عرصے سے پاکستان مرکزی مسلم لیگ شہر کراچی کے اندر ایک آئیڈیا لے کر آئے تھے عوامی سہولت بازار کے نام سے. ہم نے پہلا 2022 کے اندر یہاں کیا تھا. یہ میٹرو گلشن اقبال کے سامنے بہت بڑا ایک بازار لگتا ہے، بچت بازار، وہاں پر ہم نے یہ لے کر آئے تھے. اور ہم نے برانڈ سے رابطہ کیا، کمپنیز کے ساتھ رابطہ کیا، ان سے جا کر ایک ہی بات کری کہ بھئی آپ سارا سال کماتے رہتے ہیں، ساری زندگی کمائیں گے، لیکن رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں. اور جو آپ کی قیمت ہے نا اپنے کمپنی کی، اس سے بھی کم قیمت پر لوگوں کو دیں. اور الحمدللہ لوگوں نے ہماری بات پر لبیک کہا. لوگ ہمارے پاس آئے، بے شمار اشیاء خرد و نوش سے لے کر جو یہ بیبی بابا گارمنٹس تک جو بھی اشیاء ضروریات تھی وہ سارے لے کر آئے. اور اپنے جو ریٹ تھے ہول سیل ریٹ، اس سے بھی کم قیمت پر لوگوں نے آ کے چیزیں فروخت کی. اور لوگوں نے ہمیں کہا کہ یہ آپ کیوں کر رہے ہیں اور کیسے کریں گے اور کیسے کہاں کریں گے. ہم نے بولا کہ انشاءاللہ ہر UC کے اندر کریں گے، ہر ٹاؤن کے اندر کریں گے، ہر سب ٹاؤن کے اندر کریں گے، ہر وارڈ تک جائیں گے، ہر گلی تک جائیں گے اور انشاءاللہ شعور بیدار کریں گے. اور میں نے دیکھا پچھلے 28 فروری کو ہم نے ایک سہراب گوٹ مین ایوب گوٹ چرنگی الفا لان پر ہم نے یہ عوامی سہولت بازار کا انعقاد کیا. کچی آبادیاں ہیں، پسماندہ لوگ ہیں، وہاں پر سہولیات نہیں ہیں، پانی کا مسائل ہیں، معیاری ہاسپٹل نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، کچھ بھی وہاں پر نہیں ہے. شاید ہمارے حکمران سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے علاقے میں بھی پتہ نہیں آتا ہے کہ نہیں آتا. وہاں پر اتنے مسائل ہیں. وہاں پر ہم نے انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عوامی سہولت بازار لگایا. قسم اللہ کی میں سلوٹ پیش کرتا ہوں اپنی ان بہنوں کو جو بچوں کے کپڑے لے کر آئی تھیں، جو لیڈیز کے سوٹ لے کر آئی تھیں. اور میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ آپ یہ سستے کیوں بیچ رہے ہیں؟ سٹیچنگ جو کپڑے کی سلائی ہے وہی 800,000 ہے اور آپ ٹوٹل 900 روپے کا بیچ رہی ہیں. اس میں سلائی کہاں چلی گئی؟ اس میں کپڑے کا معیار کہاں چلا گیا؟ یہ کیسے کر رہی ہیں؟ کہنے لگے کہ آپ نے ہمیں ترغیب دی تھی کہ اس دفعہ اس عوامی سہولت بازار میں رمضان کے نسبت سے آپ نے منافع نہیں لینا. ہم نے منافع چھوڑ دیا. تو اس بات سے ثابت ہوا کہ اگر ہم اپنے لوگوں کو اعتماد دیں
ان کے ساتھ کھڑے ہوں. ہمارے جو حکمران ہیں اپنے عوام کے کندھے پہ شفقت کا ہاتھ رکھیں اور تاجروں کو کہیں کہ آپ نے اس بار منافع نہیں بلکہ لوگوں کی مدد کرنی ہے. تو پاکستان کا ہر شہری جذباتی ہے, پاکستان کا ہر تاجر جو ہے وہ مدد کرنا چاہتا ہے, وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے, لوگوں کو سنبھالنا چاہتا ہے. الحمدللہ لوگ سنبھال رہے ہیں ایک دوسرے کو, اور یہ وہ شہر ہے کہ جس میں لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. الحمدللہ پورا شہر, کوئی چرنگی, کوئی گوٹ, کوئی سوسائٹی, کوئی علاقہ, کوئی سڑک ایسی نہیں ہے جہاں پر آپ کو افطار اور سحر کا دسترخوان سجا ہوا دکھائے گا. وہ جو بات ہم کر رہے ہیں, دیکھیں بات پھر وہی ہے نا کہ صرف اپنے حصے کا دیا جلائیں آپ, اور باقی جو ہے رب تعالیٰ کی ذات پہ چھوڑ دیں. امجد بھائی, آپ نے, میں نے, چاولہ صاحب نے, ہماری بھابھی نے ایک یہاں بیٹھے بیٹھے ہی ایسے گمان کیا نا کہ شاید ہم اپنی ذات کے حوالے سے کوئی بہتری کر, وہی جو حافظ صاحب بتا رہے ہیں, قیوم بھائی بتا رہے ہیں کہ یار آپ اپنے حصے کا دیا تو جلاؤ. لوگ خود بخود شامل ہوتے جاتے ہیں اور اب وہ کام بڑھ جاتا ہے, خاص طور پہ نیکی کے معاملات میں اللہ تعالیٰ خاص کرم کر دیتا ہے. بے شک منصور بھائی, ایسے ہی جیسے بھی حافظ صاحب نے کہا کہ اس شہر کا ہر باسی ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہتا ہے. صحیح, بشرطے ہے کہ اس کو ترغیب دی جائے, اس کو موٹیویٹ کیا جائے. کوئی آپ والی بات کہ اپنے حصے کا دیا جلا کے اس کو دکھایا جائے, دیکھو دیا اس طرح جلتا ہے, اب تم نے بھی جلانا ہے. تو ہر شہر کا ہر باسی ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہتا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ چلنا چاہتا ہے, اور ہم حکمرانوں کی طرف دیکھنا چھوڑ دیں. تو جیسے حافظ صاحب نے کہا کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں, آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا شروع کر دیں. تو میرا نہیں خیال کہ یہاں پہ کوئی بے روزگار رہے گا, میرا نہیں خیال کہ یہاں پہ کوئی بھوکا رہے گا, میرا نہیں خیال کہ یہاں پہ کوئی فاقد رہے گا. جیسا کہ حافظ صاحب نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں اور مجھے بڑا حیرت ہوتی ہے کہ ہر چرنگی, ہر روڈ, ہر فٹ پاتھ پہ, ہر جگہ, ہر علاقے میں افطار ایسی بٹ رہی ہوتی ہے, ایسی لگی ہوئی ہوتی ہے جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے. لیکن اگر یہ سلسلہ پورا سال رہے منصور بھائی, ایسے ہی ہوگا. دیکھیں امجد بھائی, جیسے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا حوالہ ہم سامنے رکھیں گے نا, ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے, ایک سیاسی جماعت کے پاس ورکرز بھی ہوتے ہیں, فالوورز بھی ہوتے ہیں, اور بہت بہتر معاملات ہوتے ہیں ادر دین جو غریب آدمی ہے یا چھوٹی این جی اوز ہیں تو ان کے بجٹ ہوتے ہیں. انہوں نے شروع کیا یہی عمل, اگر دوسرے لوگ کریں اس سے فائدہ ہو, تیسرے لوگ کریں, وہ غریب آدمی کو ریلیف اسی وقت ملے گا نا جب, جیسے انہوں نے کہا کہ انہوں نے تمام برانڈز کے پاس جا کے دستک دی, ناکنگ کی کہ بھائی جان آئیے اور یہ کیجئے. کیسے یہ سب کنسیو ہوا اور کیسے پائے تکمیل تک پہنچا, تھوڑا سا تاکہ اور لوگ موٹیویٹ ہوں. اچھا, میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک مرکزی پارٹی میں تو ہے, مگر اسی کے ساتھ ساتھ یہ ایک سوشل ورکر بھی ہیں, اور ان کے پاکستان کے کئی جگہ کے اوپر دسترخوان بھی لگتے ہیں. یہی تو بتا رہے ہیں, وہ یہی پوچھ رہے ہیں. منصور بھائی, اس وقت شہر کراچی کے اندر, چونکہ میں کراچی میں بیٹھا ہوں, کراچی کے رہنے والے ہیں, کراچی کی بات کروں گا, 445 مقامات کے اوپر ہمارے سحر و افطار دسترخوان. اچھا, آپ نے افطاری کرواتے ہوئے تو پورے شہر میں لوگوں کو دیکھا ہوگا, فیملیز آتی ہیں, گاڑیاں بھر کے لے کر آتے ہیں, کسی بھی جگہ کھڑے ہو کر وہ الحمدللہ بانٹ کے چلے جاتے ہیں. لیکن سحری کا کنسپٹ آپ نے شہر میں شاید کہیں نہ دیکھا. بہت ہی محدود ہے, بہت محدود ہے. ہم الحمدللہ یہ آئیڈیا لے کر آئے تھے کہ ہم ان لوگوں کے گھروں تک جا کر عزت کے ساتھ, سفید پوش لوگ ہیں نا, اس وقت شہر کراچی کا سب سے بڑا جو متاثر طبقہ ہے نا وہ سفید پوش ہے. بالکل ایسا غریب لوگ, یہی گفتگو ہے ہماری امجد بھائی اور ہماری ٹیم کی, یہی گفتگو ہے کہ سفید پوش کو کس طرح ریلیف دیا جائے, ہم لگے ہوئے ہیں اس میں. تو ہم نے الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں, شہر کراچی کو لگا لیں تو لاکھوں کی تعداد میں, اب 3 کروڑ کی آبادی ہے, اس میں آپ نے 1 لاکھ کا سروے کر لیا تو کیا کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے لاکھوں کی تعداد میں سروے کیا, اپنے رضاکاران کے تحت لوگوں کے گھر گھر تک گئے, اپنے مقامی لوگوں کی مدد سے وہ رپورٹیں جمع کی, اور ان سروے کی بنیاد پر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ انشاءاللہ افطاری دسترخوان سجانے کے ساتھ ساتھ ہم سحری بھی کروائیں. سبحان اللہ. اچھا, آپ ہمارے پلیٹ فارم سے, کیونکہ نوجوان نسل کی یہاں پہ اگر بات آتی ہے تو کافی نوجوان نسل میں نے ایسی دیکھی ہے جو کہ ڈگریاں لیے ہوئے ہیں, اور وہ اس کے علاوہ بھی ان ڈرائیو اور فوڈ پانڈا وغیرہ اس طریقے سے وہ رائٹس لے رہے ہیں جن کو اچھی جابس پہ ہونا چاہیے, اور جو بالکل ہی جاہل ہے وہ ایک اعلیٰ افسران بن کر بیٹھے ہوئے. تو نوجوان نسل کے لیے آپ ہمارے پلیٹ فارم سے ہمارے حکام والا کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ ان کا مطلب دیکھیں, ایسا نہیں کہ سارے افسران ہمارے کوئی جاہل بیٹھے ہوئے, جاہل کا مطلب صرف یہ ہے اگر آپ باشعور نہیں ہیں, اگر آپ ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں, جس ذمہ داری پر آپ کو بیٹھایا گیا ہے وہ ذمہ داری آپ ادا نہیں کر رہے ہیں, تو پھر آپ اس عہدے کے لیے نااہل ہیں, اور پھر وہی معاملات ہیں جو آپ ہمارے لیے نقصان کا باعث ہیں. جی منصور بھائی, میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میں شارٹ سا انشاءاللہ یہ بتاؤں گا. میری بہن نے بھی یہ سوال اٹھایا, اور سحر و افطار دسترخوان کی بات چل رہی تھی, میں سحری کے اوپر بھی بات کرنا چاہوں گا اور روزگار کے اوپر بھی بات کرنا چاہوں گا.
इस वक्त हमारी शहरी जो है शहर अफ्तार 445 मकामात के ऊपर रोजाना की बुनियाद माशाअल्लाह, पर 1 लाख से माशाअल्लाह। जायद हम लोगों को मुस्तफ़ीद करते हैं और हमारे पास वो डाटा पूरा मौजूद है, लिस्टें मौजूद हैं, हम आपको दिखा सकते हैं कि किस तरीके से लोगों के घर जाकर हमारा रज़ाकार रात भर वो काम करता है, मंडी से जाकर वो सब्जी परचेज करते हैं और वो लाकर पकाते हैं। पढ़े लिखे नौजवान, स्कूल्स के डिग्री होल्डर्स, यानी कि अच्छे घरों के नौजवान आके अपने आप को पेश करते हैं और एक जगह पर बैठकर वो सब्जी चीर रहे होते हैं, धनिया काट रहे होते हैं। कयूम मेरे प्यारे भाई, चूंकि हम इकबाल की फिक्र के साथ हैं, तो जो इकबाल ने 100 साल पहले बात कही थी ना, हम आज भी उसी बात के साथ हैं। नहीं मायूस है इकबाल अपनी फिक्र किश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साथी। इसी मट्टी से यहाँ के नौजवान जब निकल आते हैं किसी भी अलम को थाम के, तो फिर वो काम निपटा के छोड़ते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला पूरे शहर के अंदर जारी है। इसके साथ साथ मेरी बहन ने कहा कि रोज़गार बड़ा मसला है इस वक्त। मैं ये समझता हूँ कि ये जो शहर कराची है 65% रेवेन्यू मुल्क पाकिस्तान को देता है, 95% कमा कर मुरे सिंध को देता है, लेकिन यहाँ की सड़कें देख लें, यहाँ के हालात देख लें, यहाँ का सीवरेज देख लें, पानी पीने को नहीं है, अच्छे मेयारी हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल हैं तो उसके अंदर फीसें और उसके अंदर चार्जेस इतने ज़्यादा हैं कि हम आगे जाने के बजाय पीछे चले जा रहे हैं। यानी कि कराची शहर हमें ऐसे बात को लगता है जैसे हम थर पार्कर के अंदर हैं, मिठी और इस तरह के इलाकों के अंदर हैं, कोई चीज़ मौजूद नहीं है। ऐसे हालात के अंदर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ने फैसला किया कि हम अपने शहर के नौजवान को संभालेंगे। बहुत अच्छा है जनाब, बहुत अच्छा है। मंसूर भाई, मैं गुजारिश करूंगा कि फैसल नदीम साहब हमारे सूबाई सदर हैं, उनका ये तराशा हुआ आइडिया था। उन्होंने कहा कि हम रोज़गार देंगे। रोज़गार का तरीकाकार ये होगा कि जो जिसका जी चाहता है वो अपना आइडिया हमारे पास लेकर आए कि मैं ये नहीं है कि हम ये दे रहे हैं तो आप इन्हीं में से सेलेक्ट करोगे, ऐसा नहीं है। कोई भी आए अपना आइडिया लेकर आए कि मैं ये करना चाहता हूँ। मैं एक मिसाल दूंगा, हमारे पास एक हमारे दफ्तर में बहन आई, कहती है कि मैं ब्यूटी पार्लर का काम जानती हूँ, मुझे एक चेयर चाहिए, ज़रूरी टूल चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, हमने वो 30, 35, 40 हज़ार का वो सामान आया, हमने ले दिया। इस वक्त उसके घर के ड्राइंग रूम में 3 चेयर लगी हुई, माशाल्लाह, 2 मुलाजमा रखनी, बेरोजगार थी। मैं आपकी तवज्जुह से फैसल नदीम भाई भी अगर मेरी ये ट्रांसमिशन देख रहे हैं या उन तक कोई दोस्त ये बात पहुंचाए, ऐसे लोग जो विजन रखते हैं शहर की बेहतरी का, कौम की बेहतरी का, नौजवानों की बेहतरी का, उनके लिए हम यहाँ मुंतज़िर हैं वो फैसल नदीम भाई आएँ और हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हों और अपने विजन से और नौजवानों को मोटिवेट करें। जी, इसी तरह हमने खुसूसी तौर पर जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनके लिए लैपटॉप की सहूलत दी, फ्रीलांसर पर काम करते हैं, फूड पांडा पर, उनके लिए एक बाइक लेकर आए, क्योंकि बाइकियाँ पूरे शहर के अंदर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली बाइक है। और कराची शहर के अंदर जहाँ सड़कों में रश है, टूटी हुई सड़कें हैं, सबसे कामयाब सवारी मेरे ख्याल है बाइक है। तो यहाँ हमने इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए यूनिक कंपनी है, मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा तावन किया और हमने उनके साथ भी जाकर बात करी कि मेरे शहर कराची का जो नौजवान है बेरोज़गार है, पढ़ा लिखा डिग्री होल्डर रिक्शा चला रहा है, उनके पास वसाइल नहीं है, हम उनको बाइक देना चाहते हैं, वो अपनी इज्जत की रोजी कमा सकें। उन्होंने बोला चाहते क्या हो? हमने बोला जो है ना आपकी फैक्ट्री रेट और पहली जो इंस्टॉलमेंट है, जी वो आप उससे भी हमें छोड़ के ना हमें बाइक दें। ठीक हो गया, ठीक है। मार्केट रेट में मोटरसाइकिल जो है यूनिक कंपनी की वो 1,30,35,000 की है, ठीक है। उन्होंने हमें दी 1,03,000 की। हमने वही मोटरसाइकिल यहाँ हैदराबाद से उठाई, रास्ते के खर्चे, दफ्तर, सैलरियाँ, मामला सारे, उन सबको जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो अपनी जमात के ऊपर लिए और लोगों को 1,03,000 की ही इंस्टॉलमेंट के ऊपर बिला सूद लोगों को। बहुत अच्छा है, बहुत भाई। अच्छा, सबसे बड़ी बात पता है क्या है मंसूर, कि हमारे यहाँ पे ना पाकिस्तान के अंदर हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं और हुकूमत आती है। ये किसने कह दिया आपसे? आप ये रूटीन तो अपन ही है, ये तो अपने पिछले हवालों में बनी है, वरना तो यहाँ तो 2-2 साल में, 2.5 साल में, 3-3 साल चेंज हो रही थी। हमारा तो कौमी खेल ही था। लेकिन रुक जाइए क्योंकि हमारे पास वक्त महदूद है, हम अपनी गुफ्तगू जो है मंसूर भाई, मैं इसका एक आखिरी पहलू रह गया। अक्सर ये होता है कि लोग इस तरह के काम तो शुरू करते हैं मगर परेशान हो जाते हैं, इंस्टॉलमेंट के ऊपर जो चीज़ें दी होती हैं, पैसे कैसे वापस आएंगे, किस्तें वापस कैसे आएंगी। मैं दावत दूंगा अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को, आपको भी बहन, आपको भी, आप हमारा ये शहर फैसल बख्शी टावर के बराबर में मरकज़ी मुस्लिम लीग हाउस है, वहाँ उसका विज़िट करें। आप आएँ, देखेंगे कि जितने भी लोग आते हैं ना रोज़गार के सिलसिले में,
उनको इज्जत के साथ बैठाया जाता है, चाय पानी की जाती है, सहरी है तो सहरी का अहतमाम, अफ्तारी है तो अफ्तारी का टाइम, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला आपकी इसके तौफीकात साथ में इजाफा साथ फरमाए। मैं ये कहना चाहता हूँ, लोग कहते हैं जी हम करना तो चाहते हैं मगर लोग धोखा दे देते हैं, पैसे वापस नहीं करते। इस वक्त 1050 बेरोजगारों को अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत का रोजगार पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग फराहम कर चुकी है और एक भी किस्त शार्ट नहीं है भाई सुभान अल्लाह, एक भी किस्त शार्ट नहीं सुभान है। अल्लाह। और ये मैं कहता हूँ कि रवैये मुंतकिल होते हैं, आप जिस तरह का रवैया पेश करेंगे आपको उसी तरह का रवैया आगे से मिलेगा। बड़े भाई हम भी निकल पड़े हैं अमजद भाई को, कामरान चावला को लेकर, सरबत जबीन भाभी को लेकर, और बहुत सारे दोस्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंशाल्लाह। हज़रत साहब आपकी तरफ आएंगे क्योंकि वक्त बहुत मौजूद है, कुछ अता कर दें। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत ट्रांसमिशन चल रही है। मैं कलाम पेश करता हूँ कि करम के आशियाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है, कि कितने नाना भी हैं और नवासे भी हैं, कितने नाना भी हैं और नवासे भी हैं, कि मौला हैदर के नाना की क्या बात है, मौला हैदर के नाना की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है, कि फातिमा अली और हुसैन हसन, फातिमा अली और हुसैन हसन के मुस्तफ़ा के घराने की क्या बात है, मुस्तफ़ा के घराने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। और एक घर जो मिले शहर सरकार में, एक घर जो मिले शहर सरकार में, अरे फिर तो ऐसे ठिकाने की क्या बात है, फिर तो ऐसे ठिकाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। वो तक के बोले नकीरे निगाह मुझे, तक के बोले नकीरैन हाकिम मुझे, मुस्तफा के दीवाने की क्या बात है, मुस्तफा के दीवाने की क्या बात है, आपके मुस्कुराने की क्या बात है, करम के आशियाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत साहब माइक दें फिजा को ताकि ये मअत्तर फिजा जो बनी हुई है ये बरकरार रहे। हाँ, ये हमारी जैसे मैं हमेशा कहता हूँ मोहतरम मोहम्मद अहमद शाह सितारा इम्तियाज़, हिलाल इम्तियाज़, प्रेसिडेंट आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने जो पौधा लगाया है वो तनावर दरख्त बन चुका है, और ये भी एक स्टूडेंट है हमारे आर्ट्स काउंसिल की। अता कीजिए फिजा। तो अल्लाह पाक हम सबको अपने घर की हाज़िरी नसीब फरमाए, आमीन। तो मैं काबे की रौनक पेश करूँगी। काबे की रौनक, काबे का मंज़र,
सुभान अल्लाह। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हमदे खुदा से तर है ज़ुबां में, सुभान अल्लाह, कानों में रस घोलती है ज़ाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमदे खुदा से तर है ज़बां में, कानों में रस घोलती है ज़ाने। बस एक सदा रही है बराबर, बस एक सदा आ रही है बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह, सुभान माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कलाम था। और ये मेरा ख्याल है पहली बार आप किसी टेलीविजन चैनल पे नात पढ़ रही हैं या इससे पहले आपने पढ़ी है? मैंने इससे पहले कभी नात नहीं पढ़ी है, लेकिन मैंने डिफरेंट चीज़ें की हैं। अच्छा, अपीयरेंस आपकी हो चुकी है, लेकिन नात आपने पहली मर्तबा ये शर्फ अल्लाह ने दिया। डिफरेंट चीजें आपने मतलब क्या की हैं? मैंने क्योंकि मैं थिएटर की स्टूडेंट हूँ, तो मैं थोड़ा बहुत कभी कभी थिएटर कर लेती हूँ, और कमर्शियल्स थोड़े बहुत मिल जाते हैं, तो वो मुझे मौका मिल जाता है। नात सीखी नहीं है, क्योंकि मुझे शौक है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस तरफ भी थोड़ा आऊँ। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अल्लाह पाक हिदायत दें। मैं ये बात हमेशा कहती हूँ कि मौला जिसको चाहे, आका जिसको चाहे, उसी को ये शर्फ अता करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हाफिज साहब, ये जो आपने अपना सिस्टम बताया है और एक बहुत ही बड़े पैमाने पर आप काम कर रहे हैं, इन फ्यूचर आप जो है वो जो मैंने आपसे जिक्र किया कि जब ये कोई ख़ास मामला होता है ना, तो एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला ली जाती है। जब मुश्तरका मफाद का कोई मामला होता है तो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला के हम फैसला कर लेते हैं कि सारी जमातें इस बात पर मुत्तफिक हैं। ये इतना अच्छा काम है, इस पे कोई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं, इस पे लोगों को सियासतदानों को जमा करें कि आए अवाम की बेहतरी के लिए हमारे साथ खड़े हों। मंसूर भाई, पिछले दिनों डंपर्स का बहुत सारा मामला चल रहा था, उससे पहले शहर के अंदर मुसलसल अफरा तफरी चल रही है। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का ये एजाज़ है कि हम नफ़रत और इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखते, सुभान अल्लाह, मोहब्बत अखलाक की सियासत को रवाज देते हैं। हमारी माटो जो है वो हमारा सियासत खिदमत इंसानियत है, इसको लेके हम आगे बढ़े हैं और हर किसी को अपने पास बुलाते हैं और हर किसी के पास चले जाते हैं। पिछले दिनों हमने स्टिक होल्डर कराची स्टिक होल्डर कॉन्फ्रेंस करी थी मरकज़ी मुस्लिम लीग हाउस के अंदर, जिसके अंदर पाकिस्तान शहर भर की जितनी भी सियासी पार्टीज़ हैं, उनके सरबराहान हैं, उनको दावत दी। मैं इंशाल्लाह आपकी पिक्चर्स आपको सेंड करूँगा। तो वो हमारे पास आए और उनके अंदर सिर्फ एक बात रखी कि जब शहर कराची की बात आए, जब शहर कराची के मफाद की बात आए, तो हम अपना अपना झंडा नीचे कर लें, अपना अपना झंडा पीछे कर लें और शहर कराची की तमीर और तरक्की के लिए हम सब मिलकर जोर लगाएं। इंशाल्लाह ये शहर कराची जो कि जिसको मैं समझता हूँ नज़र लग गई है, ये रोशनियों का शहर था, ऐसे ही ये रोशनियों का शहर आज भी इंशाल्लाह। और मैं अपने नौजवानों को कहूँगा कि आगे बढ़ें, और वो एक शेर है, उसका आखिरी मिसरा मैं पढ़ूंगा, ए वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। तो मैं नौजवानों को कहूँगा कि आप आगे बढ़ें, आप ही इस मुल्क को मिल्लत के चश्मो चराग हैं, आप ही हमारा मुस्तकबिल हैं। मायूस होने की बजाय ये बातें वो बातें जगह जगह बैठ के अपने मुल्क के लिए बातें, इसके खिलाफ बातें करना, मैं समझता हूँ इसका कोई फायदा नहीं है। सर वो मोमिन हो तो बेतेग भी लड़ता है, सिपाही। आप इजाजत लीजिए, अगर नाजरीन से मैं इजाजत लूँ और फिर चंद मिनट रह गए हमारे पास, तो हुसैन नक्शबंदी साहब के साथ इख्तिताम करेंगे, ये पढ़ते रहेंगे और हम इख्तिताम की तरफ चले जाएंगे। क्योंकि मैं अमजद कुरैशी से एक बात कहूंगी कि कोई छोटा सा आप मैसेज देना चाहें कि हमारी कौम जो है, हमारा मुल्क पाकिस्तान किस तरीके से बेहतरी की तरफ आ सकता है, तो अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म से हमारी आवाम को अपनी राय का इजहार करें।
جی ندا آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے. میں تھوڑا سا پیغام جیسے ابھی منصور بھائی نے کی رہنمائی میں ہم نے کام کیا نا, میں اس سے پہلے یہ کام میں نے نہیں کیا کبھی زندگی میں. منصور بھائی نے مجھے جب کہا کہ یار منصور بھائی یہ کام کرنا ہے, جب میں نکلا ہوں تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے پیچھے بہت ساری لائن لگی ہوئی ہے. ارے نکلیں گے انشاءاللہ اور پورے سال کریں گے, اللہ نے چاہا کہ ہر آدمی نکلے, ہر آدمی نکلے اور بقول منصور بھائی کے اپنے حصے کا دیا جلائے. بالکل ایسے ہی ناظرین, اور بہت ہی خوبصورت میسج تھا. اور ظاہر ہے کہ یہ ماہ مبارک کا مہینہ ہے اور بخشش کا مہینہ ہے, اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں بہت سی رحمتوں سے نوازتا ہے. اور اسی رحمتوں کے صدقے کے اندر میری بھی یہی دعا ہے کہ پاکستان کے جو مستقبل ہے وہ سنور جائے, یہاں کی عوام کو ریلیف ملے, اور کچھ جو شر پسند عناصر ہیں, کچھ جو شر پسند لوگ ہیں جو کہ ہمارے ملک کو خراب کر رہے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک سے دور رکھے. اور ملتے ہیں پھر کل کی ٹرانسمیشن کے لیے, تب تک کے لیے اللہ حافظ. میری جانب سے بھی اجازت. نقشبندی صاحب ہیں اور آپ ہیں. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا. اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا, یا در پہ بلا لینا, یا خواب میں سبحان اللہ. اے پردہ نشی دل کے پردے میں رہا کرنا.